اس میں کیا ہے کہ ہر سلسلے کی ایک صفت ہوتی ہے. جی جی خطہ ہندوستان جو ہے جی ہند کی سرزمین، اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو کیوں بھیجا، اس پہ راز ہے. اس کے پیچھے واہ راز ہے، سبحان اللہ. اور وہ راز بھی خواجہ کے آنے سے، خواجہ کے ہند میں آنے سے 300 سال پہلے کا ہے. حضرت خواجہ ابو اسحاق الشامی چشتی جی جو شام کے بزرگ تھے. جی یہ سلسلہ جو ہے نا یہ شام سیریا سے ہوتا ہوا آیا، جو غریب نواز کے اوپر کے بزرگ لڑکے. حضرت خواجہ اسحاق الشامی چشتی جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10واں نام آتا ہے، خواجہ غریب نواز کا 70واں نام آتا ہے. تو خواجہ سے بھی 7 پشت پہلے کے بزرگ ہیں. ان کو ان کے پیر و مرشد نے کہا تھا خواجہ ممساد الدینوری نے کہ اے ابی اسحاق تم چشتی کہلاؤ گے، تمہارا جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک چشتی کے نام سے کہلائے گا. کیوں کہ جو خطہ ہند ہے نا، دیکھو آپ پوری دنیا میں آپ جاؤ ابھی فی الحال ہند پاک بنگال سب ایک ہی ہے، یہ خطہ ایک ہی ہے. تو بعد میں اس کا ڈویژن ہوا، لیکن خطہ تو یہ زمین مٹی ایک ہے. ہر مٹی کی تاثیر ہوتی ہے، ہر ایک مٹی کی تاثیر ہوتی ہے. آج تم دنیا میں دیکھو جو عشق اور ادب ہندوستان کے مسلمانوں میں یا لوگوں میں ہے وہ کہیں نہیں ہے. آپ عرب میں چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، جو تعظیم تقریب قرآن پاک کی، دین کی، دینی اداروں کی، مزارات کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بزرگان دین کی عظمت اور عشق و محبت جو یہاں کے لوگوں کے سینے میں ہے، آپ کو ابھی فی الحال اور بہت کم آپ کو شاید ملے گا. کیوں؟ انہوں نے فرمایا تھا خواجہ صاحب نے کہ یہ خطہ ہند جو ہے اس کی خمیر میں، اس کی مٹی میں عشق اور محبت ہے روز ازل سے. کیوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام اس سرزمین پہ آئے تھے تو ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا. تو نور محمدی کا ظہور عرب میں ہوا، مولا علی فرماتے ہیں. لیکن اس کی دنیا میں آمد سب سے پہلے ان کی پیشانی میں ہندوستان کی سرزمین پہ آئی. اور یہ وہ نور کی برکت ہے، اس نور کی برکت کہ یہاں کیا ہے، عشق ہے، محبت ہے، ادب ہے. تو یہاں کے لوگوں کی تاثیر بھی ویسی ہی ہے، محبت والی ہے. فطرت بھی ان کی جو مٹی میں ہوتا ہے وہ، کیونکہ ہمارا جسم تو اسی مٹی سے بنا ہے، وہ اس کی تاثیر میں آتا ہے، فطرت میں آتا ہے، اس کے اخلاق میں آتا ہے، اس کے خیالات میں آتا ہے، اس کے جذبات میں آتا ہے، اس کی سوچ میں آتا ہے، اس کی فکر میں آتا ہے. تو کیا ہوا کہ یہاں ایسے سلسلے کی ضرورت تھی، اس مٹی کو ایسے سلسلے کی ضرورت تھی جس میں بھی کھوٹ کھوٹ کر عشق محبت بھرا ہو. سبحان اللہ. وہی یہاں کامیاب ہو سکتا تھا. تو سلسلے چشتیہ میں عشق محبت کھوٹ کھوٹ کے بھرا ہے. یہ پیر سے بھی محبت کرتے ہیں تو پیر مرید سے بھی اتنا محبت کرتے ہیں. جی صحیح بات ہے. تو میں تو چاروں سلاسل سے ہوں الحمدللہ، لیکن نقشبندیہ سلاسل کے بزرگ کہتے ہیں کہ دیگر سلاسل میں پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے نا وہ کیسا ہے پتہ؟ استاد اور شاگرد کا. جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ادب کا معاملہ ہوتا ہے، خوف کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ ایک اس کے نظامت کا معاملہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ اس کو تعلیم ہوتی ہے، درس ہوتا ہے. ماشاءاللہ وہ بھی شرانخوں پر ہے. لیکن چشتیہ سلسلے میں پیر اور مرید کا بیچ میں جو رشتہ ہے نا وہ صرف استاد اور شاگرد کا نہیں ہے، وہ عاشق اور معشوق کا ہے. تو مرید تو پیر سے محبت کرتا ہے، لیکن پیر بھی مرید سے محبت کرتا ہے. تو یہ محبت کا جو رشتہ ہے نا وہ دلوں کو ملا دیتا ہے. یہ محبت ہی جو آپ کو کھینچ لائی نا، کہیں اور نہیں جاتے آپ. کیوں آئے؟
آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ضعیفی ہے, بزرگی ہے, اتنا لمبا سفر نہیں کرتے, پھر بھی مجھے چھوڑتے. میں نے تو آپ کو نہیں کہا, نہیں جی بالکل لیکن آپ خود آئے. جی یہ نہ آپ آئے ہیں جی اللہ نہ میں نے بلایا ہے, یہ عشق الہی ہے, یہ نسبت ہے نا. وہ جی یہ میگنیٹ کی طرح ہوتی ہے, لوہے چمبک جو ہوتا ہے نا جی وہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے. یہ عشق میں وہ طاقت ہے جو دلوں کو, روحوں کو جوڑ دیتی ہے. الحمدللہ. تو ہمارا تو سلسلہ ہی وہی ہے, سمجھ لو, عشق و محبت والا سلسلہ ہے. اسی لیے خواجہ کو یہاں بھیجا گیا. اس کے پیچھے کا راز یہ تھا. بیچنے والوں کو پتا ہوتا ہے نا, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بیچنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کس کو بھیجنا ہے. مریض کی دوا کون کرے گا؟ جیسا مریض ہوتا ہے ویسا طبیب کو بھیجنا پڑتا ہے. اگر دماغ کی بیماری ہے تو دماغ کے سرجن کو بھیجنا پڑے گا. کینسر کی بیماری ہے تو کینسر کے سرجن کو بھیجنا پڑے گا. تو جیسا مریض ہوتا ہے ویسا طبیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ پیارے ذات جو باری تعالیٰ ہے, وہ عالم الغیب ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشرفات والے نبی ہیں, علم غیب والے نبی ہیں. تو وہ جو فیصلہ کریں گے, اور انہوں نے جس مبارک ہستی کو خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کو یہاں بھیجا تو وہ سوچ سمجھ کر بھیجا, اور اسی لیے اور کوئی کامیاب نہیں ہو پایا تھا یہاں دین پھیلانے میں. ایمان کی روشنی, نور ایمان پھیلانے میں نہیں ہوا. یہ خواجہ کامیاب کیوں ہوئے, اس کی وجہ بھی یہ تھی. پھر خواجہ نے دیگر سلاسل والوں کو بھی بلا لیا, سب کو بلایا, سب کو بلا لیا. تو میں نہیں, 13ویں صدی کے جو مجدد ہے عبدالعزیز محدث اعظم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب میں, فتویٰ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں تمام دیگر سلاسل والے جو ہے وہ مہمان ہیں. کیا ہے؟ مہمان. قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, رفاعیہ, سازلیہ, ماشاءاللہ سب سراخوں پر, لیکن سب کیا ہے؟ مہمان ہیں. سلسلے قادریہ کے بزرگ لکھتے ہیں عبدالعزیز محدث اعظم دہلوی, بولے جو چشتیہ سلسلے والے ہیں نا وہ یہاں کے میزبان ہیں. وہ میزبان ہیں بولے, یار باقی کے سب مہمان ہیں. تو بولے مہمان کے لیے ادب کے خلاف ہے کہ وہ میزبان پر تنقید کرے, اس کی تنقید کرے. میں ابھی آپ کے گھر آیا, آپ کا کھایا, آپ کا پیا, آپ کی مہمان نوازی, الحمدللہ آپ کا شکر گزار, شکر احسان. اب میں آپ کی تنقید کروں تو یہ کیا اچھی بات ہے؟ کسی معاملے میں اگر مجھے کوئی تکلیف بھی ہو جائے, ایسا بھی ہو, الحمدللہ ایسا دور دراز تک کچھ نہیں ہوا ہے. میں بہت خوش ہو کر ماشاءاللہ آپ کی اس محبت کو, خدمت کو لے کر جا رہا ہوں. ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ آئے, بہت خوشی, روحانی خوشی. لیکن اگر ہو سکتا ہے کبھی کوئی تکلیف ہو بھی جائے تو یہ میرے لیے ادب کے خلاف ہے کہ میں آپ کو اس کی فریاد کروں, شکوہ کروں, یا میں آپ کی ذرہ نوازی تنقید کروں. یہ میزبان کے لیے گوارا, یہ حسن اخلاق, حسن عمل نہیں. سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عاشق رسول, بظاہر تو ایک بھی بات نہیں ملے سرکار سے. خوابوں میں زندگی کی, بقیہ زندگی کی, جنگ صفین میں آپ شہید ہوئے مولا علی کے ساتھ. سرکار کے زمانے سے قریب 30 سال تک بنا دیکھے, بنا ملے, تصور سے عشق و محبت میں اپنی پوری زندگی بتا دی. یہ کیسا رشتہ ہے, کیسی نسبت ہے یہ, جو انسان کو سب ترک کروا دیتی ہے, اور اپنے معشوق سے, اپنے محبوب سے, اپنے آقا سے, اپنے مولا سے, اپنے مرشد سے, اپنے مصطفیٰ سے وہ نسبت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اپنی تمام خواہشات کو ان کی محبت پر قربان کر دیتے تھے. سلسلے اویسیہ چلا رہے
अवैसिया भी एक सिलसिला है। जी 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 सैयदना अवैस करनी के बाद उनमें उसमें नाम आता है, वो भी ताबईन है, हजरत हरम बिन हय्यान रज़ी अल्लाह तआला, जो आपके मुरीद और खलीफा है अवैस करनी के। जी जी कौन? हरम बिन हय्यान। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हजरत अवैस करनी का तज़किरा किया है, हरम बिन हय्यान भी आपको कभी मिले नहीं बज़ाहिर, लेकिन जहां अवैस करनी का तज़किरा किया है वहां कई मकामात पर हरम बिन हय्यान का भी तज़किरा किया है। सुभान अल्लाह। सोचो, जी सरकार का इल्म गैब कि ये ऐसे होंगे अल्लाह वाले, इश्क वाले, मोहब्बत वाले, उनकी फजीलतें बयान की। उन दो की जो मुलाकात है, अगर आप वो पढ़ लोगे ना या सुन लोगे तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे, दिल पिघल जाता है, मौम हो जाता है। आशिक की मासूक से जिंदगी की सिर्फ एक मुलाकात, मुरीद की पीर से सिर्फ एक मुलाकात, जिसमें दूसरी मुलाकात की इजाजत भी नहीं दी सैयद अवैस करनी ने। एक बार मिले, कई सालों की आरज़ी थी हरम बिन हय्यान की कि अल्लाह अवैस करनी की मुलाकात करा दे। कई सालों से तड़प रहे थे, या अल्लाह एक बार मिला दे। जी मिले, बोले आप अवैस करनी हो? बोले शायद हो सकता है कोई और हो। सरकार दो आलम सल्लम ने जो निशानियां बताई थी वो देखी उन्होंने। बोले नहीं हजरत आप वही अवैस करनी हो, क्यों मना कर? अच्छा चल, क्या चाहते? बोले हजरत कुछ हदीस से सुना दो। बोले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी मुलाकात का तो सिर्फ मुझे हासिल नहीं हुआ, हाँ रसूल खुदा को देखने वालों को देखा है, हजरत उमर, हजरत अली, और उनसे कुछ हदीसें मुझ तक पहुंची भी, लेकिन मैं अपना शुमार मुहद्दिसीन या काजी या मुफ्तियों में नहीं कराना चाहता। बोले हजरत कुछ कुरान ही पढ़ के सुना दे। जी कुरान की चंद आयत आप इतने दर्द भरे इश्क इलाही के भरे लहजे में आपने सैयदना अवैस करनी ने तिलावत फरमाई। जी इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए, आप भी बहुत रोए। उसे सुनकर हजरत हरम बिन हय्यान भी बहुत रोए। कुरान पढ़ते गए, वो रोते गए। दमदाम शहीद करने वाला वाकया कैसा है? नहीं वो तो मन गलत है ना? हकीकत हकीकत कुछ भी नहीं है, लोग उसको बयान कर रहे हैं अगले से। बयान नहीं करना चाहिए। बात जो है इसमें हाँ जी वो मोतबर रिवायत गैर मोतबर रिवायत नहीं है, और गैर रिवायती तौर पे बहुत सारे लोग छापे भी उसको, और उस हजरत ने आखिर कुछ नसीहतें फरमाई हरम बिन हय्यान को। कहा ए हरम, मौत अब करीब है, कयामत करीब है, सफर आखिरत का सामान इकट्ठा करना है। आखिरत का सामान कम है हमारे पास, लम्हे कम है, वक्त कम है। कभी कभी जब मेरी याद आए तो अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर लेना, लेकिन तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है। लेकिन इंशाअल्लाह तुम वास्ते अल्लाह के मुझे मोहब्बत करते हो तो हम आखिरत में जरूर मिलेंगे। सैयदना अवैस करनी ने कहा आखिरत में हमारी मुलाकात जरूर।
پھر کہا حضرت مجھے آپ کی خدمت میں رہنے دو. بولے نہیں میں کہ کوئی میری خدمت کرے میں پسند نہیں. اور میں گمنامی کو پسند کرتا ہوں. گمنامی رہے نا آپ آخری میں گمنام رہنا پسند کرتا ہوں. میدان محشر میں حدیث شریف میں آیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ اور ان تمام فرشتوں کی شکل و صورت ہو بہو اویس کرنی جیسی ہو, سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے گمنامی کو پسند کیا. واسطے اللہ کے انہوں نے گمنامی کو پسند کیا تو اللہ میدان محشر میں بھی انہیں گمنامی عطا کرے گا تاکہ کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ اس میں اصل اویس کرنی کون ہے. 17,000 فرشتے ہو بہو اویس کرنی کی صورت والے جائیں گے, سبحان اللہ. لیکن اللہ جسے چاہے گا وہ انہیں پہچانے, کیونکہ انہوں نے گمنامی کو پسند کیا. محبوب جو پسند کر لیں. ہاں تو بولے اب میں جا رہا ہوں, الوداع اویس, اے حرم بن حیان, ہم آخرت میں ملیں گے. بہت رونے لگے. بولے حضور مجھے چند قدم ہی آپ کے ساتھ چل لینے دو, اس سفر میں کچھ قدم تو میں چل لوں آپ کے ساتھ. بولے اچھا چلو. حرم بن حیان فرماتے میں روتا ہوا حضرت کے ساتھ چل رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ دوبارہ مجھے نہیں دکھیں گے, ملنے والے بھی نہیں ہیں. روتے روتے چلنے لگے, کچھ قدم چلے, پھر کہا اب رک جاؤ. اویس کرنی نے کہا رک جاؤ, بس اب الوداع. آپ بھی بہت روئے, دونوں بہت روئے, الوداع ہو. حرم بن حیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت تو مجھے کبھی نہیں ملے, لیکن کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا تھا کہ حضرت کی روح کا دیدار مجھے خواب میں نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کم از کم ہفتے میں ایک بار سرکار ان کو دیدار کرا. اس سے پورا ویسی نسبت سے سلسلہ چلا. سبحان اللہ.